بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہوا، اور اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور کافروں کو شکست دی تھی۔ اور اس صورت کی فضیلت ظاہر ہے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور دونوں صورتوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے قاری کے اوپر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی، تو خوشخبری بھی ہے۔ اور اس صورت میں ظاہر ہے سورۃ البقرہ میں یہودیوں سے زیادہ مخاطب تھے، اور جیسے کہ یا بنی اسرائیل بار بار آیا تھا، تو یہاں پر عیسائیوں سے مخاطب ہے کیونکہ ان کا وفد بھی ایک آیا تھا رسول اللہ سے ڈسکشن کے لیے، تو کافی معلومات ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے جس میں زبردست بات یہ بتائی کہ ہم نے کیا تمہارے لیے آزمائش رکھ دی ہے، کس چیز سے تمہیں بچنا چاہیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کر دی ہیں کہ تم اس کی طرف آتے ہو، عورتوں کی طرف آتے ہو، من الشہوات اپنی ڈیزائر کی طرف جاتے ہو، والبنین والقناطیر المقنطرۃ سونے چاندی کی طرف جاتے ہو، مال اولاد کی ڈھیر کی طرف جاتے ہو، کھیتی باڑی کی طرف جاتے ہو، یا اللہ کے پاس آتے ہو۔ تو بڑی دلچسپ ڈسکشن ہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان فیکٹ سے کہا تھا میں نے، ذہن میں رکھیں، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گا یا کام آئیں گے، عنہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، شیء کوئی شے بھی، یعنی جو کفر کی روش اختیار کر چکے ہیں تو آخرت میں کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، چاہے وہ دنیا میں ان کی پراپرٹی ہو، دھن دولت ہو، مال ہو، ان کی ویلفیئر سوسائٹیز ہوں، ان کے فلاحی کام ہوں، یا ان کی آل اولاد جو بھی ہو، وہ اللہ کے ہاں کچھ نہیں چلے گا اگر یہ کافر ہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اولئک ہم وقود النار، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ وقود ایندھن کو کہتے ہیں، النار آگ کا، تو یہی لوگ ہیں جن سے آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کدأب کاف کا مطلب مانا جاتا ہے دأب، حالت کدأب ماند اس کی، آل کی، فرعون کی، آل فرعون کی ماند، والذین وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فرعون کا تذکرہ آ گیا، کذبوا بآیاتنا تکذیب کی تھی انہوں نے بھی، جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، آیاتنا ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا اللہ نے انہیں، اخذ کرنا پکڑنا اردو میں استعمال ہوا ہے، بذنوبہم ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، ذنب، تو بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ شدید العقاب اور اللہ شدید سخت بڑے شدت والا عقاب سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا کہہ دیجیے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، ستغلبون تو عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی مغلوب ہو جاؤ گے تم کافروں، وتحشرون اور تمہارا حشر کیا جائے گا، یعنی تم اکٹھے کیے جاؤ گے بروز محشر، الی جہنم جہنم کی طرف، الی کا مطلب طرف آئے گا، جہنم کو کہتے ہیں، وبئس المہاد اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ یقیناً تحقیق کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی کو کہتے ہیں، قرآن کی آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، فئتین التقطا دو گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے تھے، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے لشکر 313 تھے، کفار کے 1000 تھے، لیکن پھر بھی وہ مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ڈیٹیل میں اگر جائیں گے تو آپ کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو ایسے قرآن اور حدیث ایک دوسرے کی تشریح ہیں، تو ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، جب دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو فئۃ ایک گروہ، تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی مسلمانوں کا گروہ، واخری کافرۃ اور آخری دوسرے کو کہتے ہیں، کیونکہ دوسرا ہوتا ہی آخری ہے نا، اگر دو ہوں تو پھر دوسرا آخری ہوتا ہے، تو عرب یہ کہتے ہیں واخری، اور دوسرا کافرۃ کافر تھا، یرونہم یرا رویت سے ہے، ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، لم تر کیف میں پڑھایا، ارایت الذی میں پڑھایا، یہ میننگ وہیں کنیکٹ کر لیں آپ، کئی بار بتا چکا ہوں میں، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم دو گنا اپنے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، مسلمانوں کو چونکہ 313 تھا، کفار کا 1000 تھا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے کہ اپنے لشکر کو زیادہ دیکھ رہے تھے، اپنی کھلی آنکھوں سے انہیں پتہ تھا کہ ہمارا لشکر تو 1000 ہے تو 313 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئی تو مسلمان نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے ان کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ کی غیبی مدد تھی وہاں پر، واللہ تو اسی طرح اللہ
یؤید تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد سے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے ان فی ذالک کہ بے شک ذالک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لام تاکید کے لیے آیا تھا، اس میں بڑی عبرت ہے کس کے لیے؟ لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے، جو قلبی بصیرت رکھتے ہیں، جو روح سے قرآن کو، اللہ کو اور اس کے احکامات کو سننا چاہتے ہیں، جو اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑی کتنا خوبصورت ورڈ استعمال ہوا ہے لأولی الابصار، وہ اس بات کو جان پائیں گے۔ تو بہرحال آپ کو میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جا کر غزوہ بدر کو پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو ظاہر ہے قرآن کے ساتھ آپ کو حدیث کا بھی شوق پیدا ہوگا، اور جس کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے رسول اللہ کے ذریعے، ہمیں ان کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو ویسے اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ تو میں ایک سیرت کے اوپر ایک مکمل جامع ایک لیکچر سٹارٹ کروں گا، جس میں ہم سیرت کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام سٹارٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا موجودہ دور کو دیکھیے گا تو آیت بڑے اچھے سمجھ آئے گی۔ زُجِّنَ مزین کر دی گئی ہیں للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت شہوات کی، ڈیزائر کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، آویزہ ہیں، یہ چیزیں لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف۔ ان میں سے فرسٹ تھنگ از دیٹ من النساء عورتوں سے، انسان کو سب سے زیادہ اگر کشش ہوتی ہے تو عورت کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے۔ تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے بڑا، تو انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ان طرف دھیان نہ دے۔ جو دنیا میں چیزیں مزین کر دی کہ ان میں پہلی چیز عورت ہے، والبنینا اور بیٹوں سے ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، بڑا ناز ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے اوپر کہ میرا بیٹا یہ ہے وہ ہے، والقناطیر المقنطرہ اور خزانوں سے مقنطرہ جو اکٹھے کی گئے، جمع پونجی کہہ لیں، سامان کہہ لیں، سونا کہہ لیں، چاندی کہہ لیں، جتنی بھی چیزیں انسان جمع کر کے رکھتا ہے تو جب وہ چلا جاتا ہے گویا وہ ساری زندگی اس مال کی حفاظت کی ہے جو اس کا تھا نہیں۔ تو اس لیے اتنے مال کو سمیٹ کر گن کر نہیں رکھنا چاہیے انسان کو۔ جب تک آپ مال کو سرکل میں نہیں رکھیں گے، گھومتا نہیں رہے گا، یہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپنے اوپر خرچ کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت آویزہ کریں اپنی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، چھپا کر گن کر نہ رکھیں۔ والقناطر المقنطرۃ اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے، من الذهب والفضہ اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ اور نشان لگے گھوڑے، یعنی کہ عرب میں اپنا پسندیدہ گھوڑے ان کو پھر نشان سے داغا کرتے تھے، جس طرح لوگ لگاتے ہیں ان کے اوپر ٹیٹوز جس طرح بناتے ہیں آج ہمارے ہاں، تو وہاں اس وقت جو ہے نا گھوڑوں کے اوپر کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، نشانات لگاتے ہیں جو بازی لے جاتے ہیں گھوڑے۔ بہرحال والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتیاں، یہ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں بڑی عزیز ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، گھوڑے ہیں، پرندے ہیں، مویشی ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، لگژری کار ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی آتی ہیں ساری مادی چیزیں اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہم نے تو دنیا میں یہ مزین کر دی ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری طرف کون آتا ہے اور ان کی طرف کون جاتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ارے یہ تو سامان ہے زندگی کا۔ واللہ عندہ اور اللہ کے پاس، عندہ کا مطلب پاس یا نزدیک آتا ہے، اچھا مآب ٹھکانہ ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے تو تمہارے لیے کئی گنا اس سے بہتر بنا رکھا ہے جو آخرت میں ہے، یہ تو تمہارا امتحان ہے، جسٹ ٹیسٹ ہے کہ تم پاس ہوتے ہو یا یہاں پر اپنا دل چھوڑ دیتے ہو۔ قل انبئکم بخیر، کہہ دیجئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، انبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، نبأ خبر کو کہتے ہیں، سورۃ النبأ ہم پڑھ چکے ہیں، نبأ کا مطلب عظیم خبر یعنی قیامت، تو یہاں پر وہ مطلب خبر کا ہے۔ قل انبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر بہتر کی، من ذالکم جو اس سے ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرمانے کہ یہ جو میں نے تمہیں مال گنوایا نا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ اے نبی جی ان کو بتا دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کے لیے آپ ایک دعا پڑھیں، اور جو میں پرسنل پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ مجھے تقوی دے، مجھے عافیت دے، مجھے صحت دے، اور مجھے ان لوگوں سے غنی کر دے۔ دنیا ہوگی آپ کے ارد گرد لیکن آپ اس کو دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ جس طرح کشتی ہوتی ہے اور سمندر ہے، سمندر دنیا ہے، کشتی دل ہے۔ اگر کشتی جو ہے وہ سمندر کے اوپر ہے تو نو ڈاؤٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی چلتے رہیں، سمندر آپ کا ہے۔ لیکن جس دن سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر اس دن کشتی ڈوب جائے گی۔ جس دن دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر آ گئی نا تو پھر اس دن پھر وہ تقوی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے تقوی برقرار رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو، اپنے کرائیٹیریاز، اپنے زندگی کی لیمٹس کو ایک متعین کرتے ہوئے چلیں تو تقوی بھی رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ بھی رہے گا، اور دنیا بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو للذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری جس میں جاری رہتی ہیں یعنی بہتی ہیں،
من تحتی الانہار، تحت کہتے ہیں نیچے، اردو میں استعمال ہوئے، یہ میرے ماتحت کام کر رہا ہے، تو من تحتی الانہار جس کے ماتحت یا جس کے نیچے کیا ہیں، انہار نہریں ہیں، خالدین خلد ہمیشگی کو کہتی ہیں، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں ازواج، اب یہاں پر تو بیویاں آ گئی ہیں، تو جنت میں تو خوبصورت بیویاں ہوں گی، تو اگر دنیا کی کسی حرام چیز کو چھوڑ کر آپ صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آخرت میں اس کا کئی گنا زیادہ ریوارڈ ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، تاکہ جو ہم نے یہاں پر بھی ذکر کی تھی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ، دنیا میں انسانوں کے لیے ہم نے بھی مزین کر دیا، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر، اور تو وہاں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ازواج مطہرہ تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان اور رضامندی ہوگی من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے مکمل چھٹی، مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی تہجد، نہ کوئی عبادت۔ تو بندے کہیں گے اللہ ہم تو بغیر دیکھے سجدہ کیا کرتے تھے آپ کو نا، تو آج ذرا موقع دے دیجیے، ہم نے آپ کو دیکھ لیا تو ہم سجدہ تو کرے، اللہ کہے گا وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے، وہ امتحان تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، جو میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الذين وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے آپ پر، فاغفر لنا تو پس بخش دیجئے مولا، مغفرت کر لیجئے ہماری، ذنوبنا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آگ سے۔ الصابرین والصادقین والقانطین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، الصابرین صبر کرنے والے، صادقین سچے، والقانطین اور اطاعت کرنے والے، قانت، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ایک دفعہ عادت بن گئی انسان کی تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے، تہجد جو ہے اس کی اذان واحد مومن کے دل میں ہی ہوتی ہے، مومن کو پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہے، جتنا بھی تھکا ہوا ہو رہا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر اذان آئے گی، کوئی تڑپ دکھائے، کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کتنی دیکھیں نا کہ صبر کرنے والے اور سچے اور اطاعت گزار اور خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت، یعنی آپ سحری کے وقت اٹھ کر ایسے وقت میں جب سارے سوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت انسان کے، اور دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ اٹھ کھڑا ہوا ہے ٹھنڈ میں اور یا سخت گرمی میں، تو میرے سامنے اٹھا رہا ہے، تو میں کیوں اس کو پورا نہ کروں۔ تو اگر کوئی بھی تڑپ ہے، کوئی بھی جنون ہے، کسی بھی کام کو آپ جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس میں تہجد نہیں پڑھتے تو آئی ایم سوری ٹو سیڈ کہ آپ سنسیئر نہیں ہیں اس کام میں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ گواہی دی اللہ نے خود، انہ کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، والملائکۃ باولو العلم قائما بالقسط اور فرشتوں اور اہل علم والوں نے بھی گواہی دی ہے کہ یہاں پر انصاف اللہ کا ہے اور حکومت صرف اللہ ہی کی قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ کوئی برحق مگر وہی اللہ العزیز جو بڑا زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے وہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، وما اختلف اور اختلاف کیا انہوں نے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے تھے کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اہل کتاب یہودی عیسائی، پہلے ان کو نہیں تھا دشمنی مسلمانوں سے، ایمان سے، اسلام سے، لیکن جو انہیں پتہ چل گیا کہ نبی تو عرب میں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب ان کے پاس علم آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ بضد ہو گئے، اور ضد کی وجہ سے وہ آپس میں جو ہے لڑ پڑے کہ ہمارے اندر آنا چاہیے تھا نبی، ان کے اندر کیوں آ گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سریع جلدی کو کہتے ہیں حساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلمت وجہی للہ، میں تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں، اسلمت یعنی میں سلامتی میں آتا ہوں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں اپنا، للہ اللہ کے لیے، میرے تو رخ رضا اللہ ہی ہے، مانو یا نہ مانو میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں دین کی۔ ومن اتبعن، اور جس نے اتباع کی میری، یا جس نے میری اتباع کی، وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، اہل کتاب کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو، والامیین ان پڑھوں کو یعنی عرب کے لوگوں کو، اسلم تم
کیا اسلام لائے تم؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، ہاں اگر وہ پھر اسلام لے آئیں، آپ تو کہہ دیں ان کو، عیسائیوں کو، یہودیوں بھی کہہ دیں اور اپنے اہل عرب کو بھی کہہ دیں، اگر وہ اسلام لے آئیں تو ویل اینڈ گڈ، تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، منہ بلا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک علیک البلاغ، آپ پر ہے پہنچا دینا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنی بات پہنچا دی، اب اللہ جانے اور وہ جانے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو جو ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں لاتے تو آپ پر ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام تھا بات کو پہنچا دینا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔